ایران کی عورتیں اپنے شوہر کے قریب جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کیوں کرتی ہیں؟ یہ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں 17 سال کی تھی جب میں نے اپنی چچی کو ہر رات چچا کے پاس جانے سے پہلے لہسن کا استعمال کرتے دیکھا۔ میں جب بھی پوچھتی تو چچی ہر بار میری بات ٹال دیتی۔ ایک رات راز جاننے کے لیے میں چچی کے کمرے میں چھپ گئی اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ کیونکہ میرا نام رافیہ ہے۔ ایران میں عورتیں شوہر سے ہم بستری کرنے سے پہلے لہسن کا رس کیوں لگاتی تھیں؟ یہ ایک بہت خوبصورت صبح تھی۔ میں اپنی چچی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میری چچی کا چھوٹا بھائی زین میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ ایسی نظریں تھیں جو مجھے خوش کر رہی تھی کیونکہ میں زین کو پسند کرتی تھی۔ چچی کا بھائی یہاں آتا جاتا رہتا تھا اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی لیکن مجھے زین سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی میرے لیے ایسی ہی فیلنگ رکھتا تھا۔ لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کا سورج میری زندگی میں اندھیرا لانے والا ہے۔ آج کے بعد میری زندگی پوری طرح سے بدلنے والی ہے۔ چچی کا بھائی 2 دن سے یہاں آیا ہوا تھا۔ زین ناشتہ کرنے کے بعد نوکری کے لیے نکل گیا اور میں چچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرے والدین کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کافی سال پہلے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چچی میری ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی تھی لیکن انہوں نے مجھے عزت کی چھت دی ہوئی تھی۔ کام کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور دوپہر ہو گئی۔ چچی اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی اور میں کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو وہاں ایک عجیب سا لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا جس کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ میں نے فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور کبھی کبھی یہی بات مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی لڑکے مجھے غور سے دیکھتے تھے، اس لیے میں اکثر گھر سے باہر نکلتے وقت چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی۔ وہ آدمی مجھ سے چچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تاکہ اندر جا کر چچی کو بلاؤں، لیکن اس آدمی نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی غیر تھوڑی ہوں، جاؤ جا کر اپنی چچی کو بلاؤ۔ اس کی بات مجھے بہت عجیب لگی۔ میں پہلی بار اس آدمی کو دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ مجبوراً میں اندر بھاگی اور چچی کو بتایا۔ اس کے حلیے کے بارے میں سنتے ہی چچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہیں دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچن کا کام ختم کرو۔ چچی دروازے پر چلی گئی اور پھر مجھے ان کی آہستہ سے آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کیا بات کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جو بہت خاموشی اور چھپ کر کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چچی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اس آدمی کے بارے میں تمہیں اپنے چچا یا زین کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ چچا روز صبح سویرے دوسرے شہر کام کے لیے جاتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے، لیکن وہ دن میں کئی بار فون کر کے میرا حال پوچھتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میری بہت پرواہ کرتے تھے۔ چچی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا لیکن میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بدمعاش سا آدمی کون ہے۔ فی الحال میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ اسی رات زین میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں جلد ہی اپنی بہن سے ہمارے رشتے کی بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری شادی ہو جائے۔ میں ہنس پڑی کیونکہ میں 17 سال کی تھی اور وہ 25 کا ہو چکا تھا اور ابھی اس کی مستقل نوکری بھی نہیں لگی تھی۔ زین کا کہنا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ جلد شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر مجھے لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو جائے گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ اگر چچی مانتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس پر زین نے خوشی سے میرا ہاتھ تھام لیے۔ کچھ دن بعد وہ آدمی ہمارے گھر آیا اور سیدھا اندر چلا آیا۔ اب کی بار چچی نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں کچن میں تھی جب چچی نے وہاں سے ایک لہسن اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ جب تک میں آواز نہ دوں میرے کمرے کی طرف مت آنا۔ میں نے حیرانی سے اس کے ہاتھ میں لہسن دیکھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، ہر طرف سناٹا تھا۔
फिर चच्ची ने आवाज़ देकर जूस लाने को कहा। मैं 2 गिलास जूस लेकर जैसे ही कमरे के पास पहुंची, वो दोनों बातें कर रहे थे और मुझे देखकर खामोश हो गए। मेरी नज़र चच्ची पर ठहर गई। उनकी हालत बदली हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, वो आदमी चच्ची से कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत और जवान है, इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई कि एक अनजान आदमी मेरी जवानी की तारीफ़ कर रहा है और शादी की बात छेड़ रहा है। चच्ची भी हंस कर कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही करनी है, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं शर्म के मारे वहाँ से निकल गई। जब वो आदमी गया तो चच्ची ने फिर वही ताकीद की कि जैन और चच्चा को कुछ भी मत बताना। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त जैन घर आ गया। उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अपने घर जाने की बजाय यहाँ आ गया था। उसने उस आदमी को निकलते देखा तो मुझसे पूछा, ये कौन था? मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। जैन सीधा चच्ची के कमरे में चला गया और फिर अचानक उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जैन और चच्ची के बीच सख्त झगड़ा हुआ। जब जैन बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो स्टोर रूम में गया और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। अगली सुबह जैन जा चुका था और चच्ची खामोशी से काम कर रही थी। उनका रवैया बहुत बुरा था। सफाई के दौरान मुझे चच्ची के कमरे से वही लहसुन का टुकड़ा मिला जो वो किचन से लेकर गई थी। उसका छिलका उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाल लिया गया हो। शाम को चच्ची ने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। मैं साथ चल पड़ी, लेकिन जब रिक्शे वाले ने मार्केट क्रॉस कर दी तो मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहने लगी कि दूसरे बाज़ार जा रहे हैं। हम एक अजीब से बाज़ार में पहुँचे और चच्ची मुझे एक घर में ले गई जहाँ एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। चच्ची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। वो औरत मुझे अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और अजीब से महक स्मेल आ रही थी। वहाँ मौजूद लड़कियों का मेकअप और लिबास देखकर मुझे सच्चाई का अंदाज़ा हो गया। मैंने बाहर जाने की कोशिश की तो उस औरत ने कहा कि यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तुम्हारी चच्ची तुम्हें यहाँ बेच कर जा चुकी है। मेरा दिल बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरी कमीज़ फाड़ दी और मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा, जिससे मेरे मुंह से खून निकलने लगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी भारी कीमत अदा की है, अब रात को कस्टमर आएंगे और तुम्हें तैयार होना होगा। मेरी चच्ची जो मेरी माँ जैसी थी, उन्होंने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मुझे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, मुझे ज़बरदस्ती नहलाया गया और दुल्हन की तरह तैयार किया गया। वहाँ राशिदा बानो नामी औरत का राज था। वहाँ एक दूसरी औरत बेगम चांद थी, जिसने मुझे बताया कि उसे भी इसकी सगी माँ ने यहाँ बेचा था। उसने मुझे नाच गाना सिखाना शुरू किया ताकि मुझे बराह रास्त ग्राहकों के पास भेजने के बजाय पहले महफिलों में इस्तेमाल किया जाए। 1 महीना गुजर गया। अब मेरी आंखों का पानी सूख चुका था। मैं शराब के नशे में धुत आदमियों के सामने नाचने पर मजबूर थी, क्योंकि जिस दिन मैं सही नहीं नाचती थी मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था। फिर एक दिन एक अमीर आदमी वहाँ आया और उसने मुझे एक रात के लिए लाखों रुपए में ख़रीद लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेगम चांद मुझे तैयार करते हुए कहने लगी, तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारा दाम न लगाता। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा शौहर है, ताकि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। मैं शीशे में अपना अक्स देख रही थी और मुझे बार बार चच्चा और जैन की याद सता रही थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि चच्ची ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेगम चांद ने जब मुझे उस कमरे के दरवाजे पर धकेला तो मेरी रूह लरज़ रही थी। कमरे में वही लंबा चौड़ा आदमी बैठा था जिसने पहली बार हमारे घर की दहलीज पर कदम रखता था। उसकी आंखों में वहशत थी, मगर इससे भी ज़्यादा हौलनाक वो मुस्कुराहट थी जो मुझे देखकर उसके चेहरे पर फैली थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर की तरफ खींचा। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर उसे पीछे धकेला और चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरी चच्ची ने तुम्हारे लिए मुझे क्यों बेचा? वो ज़ोर से हंसा और बोला, बेचा?
رافیہ، تمہاری چچی نے تمہیں بیچا نہیں بلکہ تمہارا سودا کر کے اپنا گناہ چھپایا ہے۔ وہ لہسن جس کا رس وہ اپنے جسم پر لگاتی تھی وہ کوئی جادو یا ٹوٹکا نہیں تھا، وہ ایک عبرت ناک نشانی تھی۔ میری ہچکیاں بند ہو گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر انکشاف کیا، ایران کے کچھ قدیم قبیلوں میں جہاں زنا اور بے وفائی کو موت کی سزا دی جاتی تھی، وہاں کی عورتیں ایک خاص طریقے سے لہسن کا رس استعمال کرتی تھیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے غداری کرتی تو وہ پکڑی جانے کے خوف سے اپنے مخصوص اعضاء پر لہسن کا رس لگاتی تھی۔ اس رس کی جلن سے وہاں زخم بن جاتے تھے، اور جب شوہر قریب آتا تو وہ درد کا بہانہ کر کے اسے دور رکھتی تاکہ اس کی بے وفائی کا راز فاش نہ ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بات جاری رکھی، تمہاری چچی میرے ساتھ رنگ رلیاں مناتی تھی اور تمہارے چچا کے خوف سے وہ ہر رات لہسن کا رس لگا کر زخم پیدا کر لیتی تھی تاکہ وہ اس کے قریب نہ آ سکے۔ زین نے اس دن اسے میرے ساتھ رنگے ہاتھوں دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو مارنے کی دھمکی دی تو تمہاری چچی نے اسے خاموش کرانے کے لیے تمہارا سودا کر دیا۔ اس نے زین سے کہا کہ اگر وہ خاموش رہے گا تو وہ تمہاری شادی اس سے کروا دے گی، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں اس دلدل میں پھینک کر خود کو محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ میرا سر چکرا گیا۔ جس عورت کو میں نے ماں سمجھا تھا اس نے اپنی عیاشی اور گناہ چھپانے کے لیے میری زندگی جہنم بنا دی۔ غصے اور صدمے کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے ٹوٹا اور سامنے زین کھڑا تھا۔ زین کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس آدمی پر درندوں کی طرح جھپٹا۔ دونوں کے درمیان خونی لڑائی شروع ہو گئی۔ زین نے چیخ کر کہا، رافیہ بھاگو، میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں۔ مجھے اپنی بہن کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، وہ کوئی انسان نہیں چڑیل ہے۔ میں بدحواسی میں وہاں سے بھاگی۔ کوریڈور میں راشدہ بانو اور اس کے گنڈوں نے مجھے روکنا چاہا، لیکن اسی وقت باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ یہ چچا تھے۔ زین نے پولیس اور چچا کو سب بتا دیا تھا۔ اس رات اس بازار میں آگ لگ گئی۔ گناہوں کا وہ اڈا راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ چچی کو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن ان کی ذلت کا سب سے بڑا نشان وہ لہسن کے رس سے بنے زخم تھے جو اب ان کی بے وفائی کی ابدی مہر بن چکے تھے۔ میں بچ تو گئی تھی، مگر وہ 17 سال کی معصوم رافیہ اس بازار کی گلیوں میں کہیں مر چکی تھی۔ زین اور چچا مجھے واپس تو لے آئے، لیکن اب جب میں کچن میں لہسن دیکھتی ہوں میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ لہسن جس کا راز جاننے کے لیے میں تڑپتی تھی، اس نے میری زندگی کے تمام خوبصورت اور خوابوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ گناہ چاہے کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ لگے، اس کی حقیقت ایک دن لہسن کی تیزی کی طرح سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے، اور اس کی بو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ناظرین، آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔